अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं इब्राहिम कुंभर। आप देख रहे हैं IKNN। नादरीन, आज हमारे साथ डिजिटल मीडिया के जाने माने चेहरे, ये अपने जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में थे तब भी छाए हुए थे और आजकल डिजिटल मीडिया में छाए हुए हैं, शाकिर सोलंकी। शाकिर साहब, JUI पे आपकी गहरी नज़र होती है, वैसे उनके तमाम मामलात आप वो शेयर भी JUI करते की हैं। भी मेरे पे गहरी नज़र होती अच्छा, है। आपके पे भी गहरी नज़र होती है। अब मामला चल गए, मौलाना मोहम्मद खान शिरानी बहुत बड़ा आलिम भी है और बहुत पुराना इनका सीनियर रहनुमा भी है। उन्होंने नया वो कटा खोल दिया है, वो खिलाफ हो गए मौलाना साहब यार के ये तो। शीरानी और साहब, उसको केश करवा रही है हुकूमत। एक तो बात हमें समझ में आती है, ये जो हुकूमत जिस तरह उसको बड़ा चढ़ा के पेश करके मौलाना फजल रहमान को अंडरमाइन कर रही है, उसमें एक तो हम यही नतीजा निकाल सकते हैं कि मौलाना को मोहम्मद खान शिरानी के ज़रिए टारगेट किया जा रहा है। मैं एक चीज़, बिल्कुल ऐसा ही है। एक बात आपको जहन में रखनी चाहिए कि मौलाना मोहम्मद ख़ान शिरानी हमेशा प्रो इस्टबलिशमेंट किरदार रहे हैं JUI में। मुशर्रफ दौर में भी मुशर्रफ से भी छुप मुलाकातें छुप के करते, छुप मुलाकातें छुप के करते थे। करते रहे। मेरी खुद मौलाना के साथ बलूचिस्तान हाउस में, आसमा शिराजी हमारे एंकर हैं, एक ही टेबल पे बैठे थे, तो ये मुशर्रफ की जितनी तारीफ़ें कर रहे थे मैं हैरान रह गया था। मैंने कहा यार ये आमिर की मौलाना साहब इतने आलिम बहुत बड़े हैं, लेकिन सियासी, कसीदा गो भी हैं। हाँ कसीदा गो भी हैं। और दूसरा एक पर्सनैलिटी क्लेश भी मुझे लग रहा होता है JUI में शिरानी साहब और मौलाना फजल रहमान के दरमियान, क्योंकि वो उन्होंने मुफ्ती महमूद के साथ भी काम किया है, सीनियर भी हैं, आलिम भी बड़े हैं, इसमें कोई शक नहीं है। सुपर और कॉम्प्लेक्स में है। हाँ, सुपर कॉम्प्लेक्स में है। और दूसरा, अब वो नहीं रहा। इन्होंने 25 साल ये पार्टी के सूबाई सदर रहे हैं, मोहम्मद खान शिरानी बलूचिस्तान के, 25 साल। 25 साल तकरीबन, तो 25 साल से भी ज़्यादा अरसा। अब ये 2 इलेक्शन सूबाई सदारत के सूबाई हार गए हैं। 2013 में मौलाना फैज़ मोहम्मद बिरोई MNA हैं खुजदार से, उनसे हार गए थे। और 2019 में मौलाना अब्दुल वासी से हार गए हैं। अभी मौलाना अब्दुल वासी सूबाई सदर हैं। तो मौलाना अब्दुल वासी भी शिरानी साहब के ग्रुप में थे, और ये जब शिरानी साहब सदर थे पार्टी के सूबाई, तो इनके रवैयों की वजह से बलूचिस्तान में JUI में नज़रियाती ग्रुप बना था, आपको याद होगा। फिर वो हाँ, नज़रियात, मौलाना असमतुल्लाह। हाँ, वो नज़रियाती ग्रुप को फिर मौलाना फैज़ मोहम्मद और जो मलिक सिकंदर हैं, इन्होंने फिर मिल के ये कर जम दिया कराया था। JUI में। तो अब इस वक्त मौलाना शिरानी के साथ कोई, एक तो उनको उनको सदमा है, 2 इलेक्शन हार गए हैं जो इन्होंने। डिप्रेशन में चल अच्छा, रहे हैं। दूसरा, इनको सेनेट का टिकट चाहिए 2021 का। अब क्योंकि बलूचिस्तान से 2 सेनेटर तो आ सकते हैं JUI के, 10 सीटें हैं JUI की ना, खाली टिकट नहीं है, सेनेटर भी आ सकते हैं अगर इलेक्शन होते हैं तो। इनको वो भी पड़ी हुई है। हाफिज हुसैन अहमद का भी ये मसला है कि टिकट दोनों को चाहिए। और नहीं, अब टिकट अब तो नहीं मिल सकता। टिकट, अब ज़ाहिर JUI तो लड़ भी नहीं रही फ़िलहाल, लेकिन हालात बन भी सकते हैं, लेकिन टिकट होल्डर तो बन जाएंगे ना, ये भी ऑनर होता है। और हाफिज हुसैन अहमद के लिए तो JUI में एक तसर है कि वो, मतलब दोनों के लिए एक तसर है कि मौलाना का अल्टरनेट अपने आप को समझ रहे होते हैं, या पार्टी क़यादत को टेक ओवर करने का भी प्लान। हाफिज साहब पे इल्ज़ाम है कि मुशर्रफ दौर में भी कर रहे थे, लेकिन वो डिस्क्लोज़ हो गया था, पकड़े गए थे। फिर वो जो उसामा बिन लादन ने पैसे तकसीम किए थे पुराने, जो कहा जाता है नवाज शरीफ को भी दिए थे और बेनज़ीर की हुकूमत गिराने के लिए, वो हाफिज़ हुसैन अहमद पे इल्ज़ाम है कि इन्होंने पैसे भी लिए थे। हाफिज़ साहब का मसला हमेशा ये रहा है अल्टरनेट क़यादत का। तो अब हाफिज़ साहब के ख़िलाफ़ भी, शिरानी साहब के ख़िलाफ़ भी, इन्होंने जितने भी बागी हैं JUI के, शूरा का इजलास हुआ था JUI का पिछले महीने, तो इस्लामाबाद में शूरा में है 60 मेंबर JUI के। तो 60 रुकनी शूरा ने सात रुकनी 7 रुकनी कमेटी कायम की मौलाना अब्दुल कयूम हालिजवी की सरबराही में। उस कमेटी को अख्तियार दिया कि वो तमाम बागियों से मिले, उनके बयानात ले, उनसे मौक़िफ़ ले, और एक रिपोर्ट मुरतब भी करे और इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी करे। कार्रवाई की सिफारिश शूरा को न करे, शूरा अख्तियार देती है इस कमेटी को कि ये कमेटी कार्रवाई करे। अब मेरे ज़राए ये बता रहे हैं कि दोनों की, मौलाना शिरानी की और हाफिज़ हुसैन अहमद की, बुनियादी मेंबरशिप JUI की खारिज होने जा रही है। ये मेरी इतला है। और ये खबर है हमारे लिए। अब खबर है। अब कल JUI की मरकज़ी मजलिस आमला का इजलास बुलाया है मौलाना ने इस्लामाबाद में, कल 24 है, 24 दिसंबर।
پھر کل عملہ کے اجلاس میں یہ رپورٹ پیش کرے گی کمیٹی، لیکن فیصلہ عملہ نے نہیں کرنا، کیونکہ عملہ سے بڑا شورا کا ادارہ ہوتا ہے، اس نے اختیار دیا ہے کمیٹی کو، تو اب کمیٹی بااختیار ہے، کمیٹی کا پھر 25 کو پرسوں کمیٹی نے اپنا اجلاس بلایا ہے کارروائی کے لیے کہ کارروائی کیا کرنی ہے۔ تو ابھی تک میرے حافظ صاحب کے لیے مزیدار بات یہ ہوئی ہے کہ حافظ صاحب نے بیان قلم بند کرا دیا ہے، شیرانی صاحب نے نہیں کرایا۔ شیرانی صاحب کو فون کیے، بار بار رابطے کیے گئے، شیرانی صاحب نے کہا میں اندرونی سندھ کے دورے پہ ہوں، میں نہیں مل سکتا فی الحال، تو انہوں نے تو بیان قلم بند کرانے سے معذرت کر دی۔ حافظ صاحب نے بیان قلم بند کرایا، کمیٹی سے ملے ہیں، کمیٹی کو کوئی ایسی بات ہوئی کہ کوئی زبان پھسل گئی تھی، وہ جو نواز شریف کے بیانیے سے متعلق کہ ملک دشمن بیانیہ ہے، کمیٹی نے کہیں بات کر لی، حافظ صاحب غصے میں آ گئے، حافظ صاحب پھر پینترا پھیر گئے۔ حافظ صاحب نے کہا یار یہ تو کانفیڈنشل بات ہوئی تھی، انہوں نے خود ڈسکلوز کی ہے نا، تو اب میں بلا بتاتا ہوں، کوئی زبان نہیں پھسلی تھی، میں اپنے موقع پہ قائم ہوں، نواز شریف کا بیانیہ ملک دشمن ہے، اور مولانا فضل الرحمان 2 پارٹیوں کے ہاتھوں نہیں بلکہ 2 بچوں مریم نواز اور بلاول کے ہاتھوں کھیل رہے ہیں، 2 قدم آگے، تو میں قائم ہوں اپنے موقع پہ۔ یہ تو جے یو آئی کا اندرونی جو تھا، اور 2 جو پرانے ان کے ورکر یا رہنما ہیں ان کا تھا، لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ مولانا کو ٹارگیٹ جان بوجھ کے بنایا جا رہا ہے نیب کی طرف سے؟ میرا خیال یہی ہے، دہشت گردی کے الرٹ دے کر، مطلب جان کو بھی خطرہ ہے، مال کو بھی خطرہ ہے، سیاست کو بھی خطرہ ہے، تو یہ ایسا ہی ہے۔ مولانا کو بالکل تھریٹ بھی کیا جا رہا ہے، مولانا کو بلیک میل بھی کیا جا رہا ہے نیب کے ذریعے، سیکیورٹی تھریٹس کے ذریعے۔ ابھی اتوار کو جب مولانا کے پاس میں گیا تو مولانا کو فون آیا تھا ڈی آئی خان پولیس کے بڑے کسی افسر کا، مولانا کے پی ایس کو فون آیا کہ یار میرے پہ بہت بڑا پریشر ہے کہ مولانا سے سیکیورٹی واپس لے لو۔ تو میں بھی کھڑا تھا، میں سن رہا تھا، تو اس نے کہا بھائی سیکیورٹی دی کتنی ہے؟ اس نے کہا لگا کے کہا بھائی 2 پولیس والے تو ہیں، لے لے واپس، ہم اپنی خود سیکیورٹی سنبھال لیں گے۔ اب 2 پولیس والے دیے ہیں ڈی آئی خان پولیس نے، اور وہ بھی ڈی آئی جی کہہ رہا ہے، ڈی آئی جی چلو بتا دیتا ہوں، ڈی آئی جی کہہ رہا ہے کہ میرے پہ بہت زیادہ پریشر ہے کہ واپس لے لو، اور تھریٹ بھی دے رہے ہیں، سیکیورٹی شیخ رشید بھی کہہ رہے ہیں نا، شیخ رشید نے کہا ہے نا، ہاں اعلیٰ سطح پہ وفاقی حکومت نے کہا ہے کہ آپ کو تھریٹ ہے، اور وہاں سے سیکیورٹی بھی آپ کی لے رہے ہیں، سیکیورٹی بھی لے رہے ہیں، اور یہ ڈنڈا بردار بھی آپ ختم کریں، جو سیکیورٹی آپ کی سنبھال کے کھڑے ہوتے ہیں ڈنڈا لے کے آپ کی اور آپ کے جلسوں کی، اور اس بندے پہ جس پہ پہلے 3 حملے ہوئے ہیں، کوئی پتہ نہیں کہ حملے کس نے کیا۔ ہاں، تو یہ مولانا کو ایک تو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، بلیک میل بھی کیا جا رہا ہے، اس چکر میں یار یہ نہیں، اس طرح سیاستدانوں سے اس طرح پیش آیا جاتا ہے یار، تو کوئی یہ حکومت ہے کوئی؟ تو عمران خان کہہ رہا یار عمران خان تو کہہ رہا ہے بے میں جمہوریت ہوں، وہ تو کہہ رہا ہے میں خود جمہوریت ہوں، میں ڈیموکریسی ہوں، کہا نہیں تھا؟ تو یہ کل انہوں نے ناکامی کا اعتراف کیا ہے، کل بڑے اعترافات کیے ہیں کہ 2.5 سال میں ہم یار کوئی سندھی میں کہتے ہیں کو آہے کو رانو رانی ملک میں جو انصاف کرے، ہے کوئی رانو رانی؟ بچہ نہیں ہے نا، تبھی تو یہ آ گیا ہے یار، اس سے کوئی پوچھے تو صحیح، تو 2.5 سال 3 سال کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی پلاننگ کے ساتھ آنا چاہیے، اور 3 مہینے تو مجھے سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کرنا کیا ہے۔ یہ اس کو تو اس کے پاس بہت ٹائم تھا، کیونکہ 2014 میں اس کو کہا گیا تھا کہ آپ اس کو ہٹا دیں نواز شریف کو، آپ پرائم منسٹر لمبیاں مارتے رہے، چھوڑتے رہے سب لوگ، تیاری کوئی کی نہیں انہوں نے، ہاں کوئی ٹیم تھی نہیں، اہلیت تھی نہیں، انڈے تے مرغی تے کٹے تے پھلاں، یار کمال ہے، جتنے بھی فارمولے انہوں نے دیے ہیں وہ سب فلاپ گئے ہیں۔ فارمولے نہیں نا، وہ تو ایسے ہی بس چھوڑ دیے نا ہوا میں۔ وہ اصل میں جس وقت کیفیت جیسی ہوتی ہے نا، اس کیفیت میں وہ اس طرح کا ایک بادشاہ بن جاتا۔ یار مزیدار بات بتاؤں، ایک بڑے افسر ہیں ابھی ریزائن کر کے یا ریٹائر کر گئے ہیں، مجھے ہاں تو ریٹائر کر گئے ہیں، تو بڑے افسر ہیں ایک، انہوں نے مجھے کہا کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں اپنے اسٹاف کو، اعظم خان سیکٹری جو ہے یا مختلف لوگوں کو، کہ یار وہ ادھر دیکھو وہ شاہ سلمان
ادھر جو بھی کہتا ہے وہ سب اسی طرح کرتے ہیں، ادھر کوئی میری بات سنتا ہی نہیں، بات مانتا نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ سر وہ تو بادشاہ ہے، فرمان روا ہیں، ادھر شاہی فرمان ان کا چلتا ہے، جو وہ بولیں گے وہ قانون ہے، وہ آئین ہے. ادھر ایسا نہیں ہے، آپ منتخب وزیر اعظم ہیں، ادھر آئین موجود ہے، پارلیمنٹ موجود ہے، ادارے موجود ہیں، ایک نظام، ایک میکنزم موجود ہے. ادھر یہ نہیں ہو سکتا. بولا یار کیسے نہیں ہو سکتا، میرا دوست ہو سکتا ہے، کر سکتا ہے، تو میں نہیں کر سکتا، میرا نہیں ہو سکتا. ریئلی ایسی سوچ، کیونکہ ان کو شاید یہ جو درباری یہ نیچے والے جو خلیفے ہوتے ہیں نا، انہوں نے ان کو یہ تاثر دیا ہے کہ یہ پاکستان آپ کے لیے پی ٹی آئی کی طرح ہے. جس طرح آپ اس میں اکھاڑ پچھاڑ کریں، گراؤنڈ کرکٹ گراؤنڈ، آپ کپتان جس ہیں طرح آپ یا کھیلیں. آپ سی او ہیں کینسر ہاسپٹل آج کے. کھل کے میں نے بات کی، قسم سے صحیح کہہ رہا ہوں، یہ ان کو یہ باور کرایا گیا ہے کہ بھائی یہ پارٹی، یہ جو پاکستان ہے نا ملک، یہ کرکٹ گراؤنڈ ہے، آپ کا جس طرح کھیلیں یہ پی ٹی آئی کی طرح ہے. جس کو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ویژن ہی کلیئر نہیں ہے کہ سسٹم کس طرح چلانا. پھر یہ پتہ تو سب کو ہے، جنہوں نے سلیکٹ کیا ہے ان کو بھی پتہ ہے. اور پتہ لگ کیا گیا ان ہوگا کو ایک بات بتائیں، مولانا کے خلاف نیب نوٹسز اب بھیج رہا ہے. مولانا 40 سال سے سیاست کر رہے ہیں، 30-35 سال سے. تو مولانا کے اثاثوں کے بارے میں اداروں کو نہیں پتہ، نہیں پتہ، نہیں پتہ ہوگا نا. تو یار پھر پہلے کیوں نہیں کر رہے تھے، اب کر رہے ہیں. اب ضرورت ہے نا، پی ٹی ایم کے صدر بن گئے ہیں، یار 2 دیکھو بڑی نا، پارٹیاں ان کے ساتھ ہیں. اداروں کو یہ بھی یہی پتہ وقت ہے کہ تیرے پاس کیا ہے، میرے پاس کیا ہے. صحیح بات ہے. ریئلی اداروں کو پتہ ہے. ہمارا بھی پوری پروفائل ان کے پاس پوری فائل پڑی ہے. فائل بنتی ہے. ہم نے کس سے پیسے پکڑے ہیں، ہم کس کے ایجنڈے پہ ہیں، کس کے ایجنڈے پہ نہیں ہیں، سب کا پتہ ہے. ایک چیز کا پتہ ہے. اگر نہیں پتہ تو یہ ادارے ہیں ہی نہیں. پھر یہ کس طرح نظام چلے گا؟ پتہ ہوتا ہے ہر چیز کا. مولانا کا بھی پتہ ہے، عمران خان کا بھی پتہ ہے، عمران خان کا پتہ ہے، لگ پتہ اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ اب یہ جو کیانی ہے، یہ میڈیسن میں یہ کتنا گھپلا ہوا ہے، کتنے اربوں کا گھپلا ہوا ہے. میڈیسن 100 روپے کی 400 روپے کی ہو گئی. عامر کیانی نے کتنا گھپلا کیا، کس نے کتنا کیا ہے، یہ بھی اداروں کو پتہ ہے. ظفر مرزا نے کتنا کیا ہے. پھر یہ سب جو کا پتہ ہے. آٹے بحران کا یہ سب پتہ ہے. لیکن پتہ ہمیں بھی لگ گیا، پتہ ان کو بھی لگ گیا جو لے کے آئے ہیں. یہ تھی شاکر سولنکی سے آج رسمی غیر رسمی گفتگو. امید ہے آپ کو پسند